السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں یہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا، یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، یہاں آپ کی دولت نہیں چلے گی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہاں آپ کا چیخنا چلانا کوئی بھی نہیں سنے گا، یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے، تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ الفاظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، الفاظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، الفاظ ہی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، الفاظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، الفاظ ہی دل چیر دیتے ہیں، الفاظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، لہٰذا کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ رمضان سے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجیے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ ٹینشن کی علامت: نمبر 1، آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2، آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ نمبر 3، اکیلے میں روتے ہیں۔ نمبر 4، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، دل کو کوئی خوف رہتا ہے۔ نمبر 6، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تکبر: خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان اور جانور: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ نصیب کا بدلنا: اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے، انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارنا: بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے، انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔
وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طول ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حروف کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ بے شک سبحان اللہ، منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ معاملات خدا کے سپرد کرنے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ وقت تو انسان کی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ محنت لگتی ہے خود کی پہچان بنانے میں، فلٹر لگانے سے صرف چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو زور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ سجدہ، سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے، اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کی جائے تو بری نہیں لگتی۔ ریمائنڈ یور سیلف دس لائف از اے ٹیسٹ۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت جواب، جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ قبر میں موبائل نہیں قرآن ساتھ دے گا، قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد جایا نہیں کرتے جناب، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ رمضان، اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہیں ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، آمین۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جب دل گھبرائے تو سورہ الم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت: آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔